ذرا سوچئے تاریخ کی سب سے بڑی ڈلیوری کے بارے میں، لیکن یہ کوئی عام سامان نہیں ہے۔ نہیں، یہ ایک بالکل نئی دنیا کا ایک ٹکڑا ہے جسے ہم اپنے سیارے پر لا رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ ہے مارس سیمپل ریٹرن مشن، شاید انسانی تاریخ کی سب سے پیچیدہ اور جرأت مندانہ مہم۔ چیلنج یہ ہے کہ مریخ کی سطح سے جمع کیے گئے نمونوں کو کروڑوں میل کا سفر کروا کے زمین پر واپس کیسے لایا جائے۔ آئیے اس ناقابل یقین سفر کی تفصیلات میں چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کہانی کے پہلے حصے پر بات کرتے ہیں۔ آخر اتنی پیچیدہ مہم کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ اس کا انعام کیا ہے؟ ایک بنیادی سوال ہے نا، آخر مریخ سے کچھ پتھر واپس لانے کے لیے اتنی محنت، اتنا خرچ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کے پیچھے سائنسی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیے، یہ صرف پتھر نہیں ہے، یہ ایک سائنسی خزانے کی تلاش ہے۔ ہو سکتا ہے نمونوں میں قدیم زندگی کے ثبوت چھپے ہوں جو ہمیں بتا سکیں کہ کیا ہم کائنات میں اکیلے ہیں۔ یہ ہمیں مریخ کی تاریخ کے بارے میں بتائیں گے اور شاید زمین پر زندگی کی ابتدا کے راز بھی کھول دیں۔ اور ہاں، یہ مستقبل میں مریخ پر جانے والے انسانوں کی حفاظت کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس مشن کا پہلا مرحلہ تو پہلے ہی مکمل ہو چکا ہے۔ سن 2021 سے پرزیورنس روور J0 کریٹر میں چٹانوں، مٹی اور یہاں تک کہ مریخی ماحول کے نمونے جمع کر کے انہیں خاص ٹیوبز میں بند کر رہا ہے۔ یہ نمونے اب بس اپنی واپسی کے منتظر ہیں۔ تو اب آتا ہے پہلا بڑا انجینئرنگ چیلنج۔ تاریخ میں پہلی بار کسی دوسرے سیارے کی سطح سے کوئی چیز خلا میں بھیجنا۔ اسے ایک قسم کی روبوٹک ریلے ریس سمجھیں۔ پرسیورنس روور تیزی سے نمونے لینڈر تک پہنچائے گا۔ وہاں ایک روبوٹک بازو انہیں پکڑ کر ایک چھوٹے سے راکٹ یعنی مارس اسینٹ وہیکل میں لوڈ کرے گا، اور پھر تاریخ میں پہلی بار یہ راکٹ مریخ کی سطح سے گرجتا ہوا اڑے گا اور ان قیمتی نمونوں کو خلا میں پہنچا دے گا۔ اچھا، تو نمونے مریخ کے مدار میں تو پہنچ گئے، لیکن اب اگلا مسئلہ کھڑا ہے۔ مریخ کے گرد وسیع و عریض خلا میں تیز رفتاری سے گھومتے ہوئے اس چھوٹے سے کنٹینر کو کیسے پکڑا جائے؟ اور اس مرحلے کا ہیرو ہے ارتھ ریٹرن آربیٹر یعنی ERO۔ یہ کوئی عام خلائی جہاز نہیں ہے، اسے خاص طور پر اسی ایک کام کے لیے بنایا گیا ہے۔ اپنے دیو ہیکل سولر پینلز اور طاقتور تھرسٹرز کے ساتھ یہ اس چیلنج کے لیے پوری طرح سے تیار ہے۔ ERO کا کام سیدھا سادہ ہے لیکن بے حد مشکل۔ اسے خود بخود اپنے جدید سینسرز جیسے لائڈار اور کیمروں کی مدد سے اس نمونے والے کنٹینر کو ڈھونڈنا ہے، اس کا پیچھا کرنا ہے اور پھر اس سے جڑنا ہے۔ اور اب ہم آ گئے ہیں مشن کے سب سے اہم حصے کی طرف۔ یہ یقینی بنانا ہے کہ نمونے تو گھر واپس آئیں، لیکن ان کے ساتھ کوئی اور ناپسندیدہ چیز ہرگز نہ آئے۔ اسے کہتے ہیں بیکورڈ پلانیٹری پروٹیکشن۔ آسان لفظوں میں اس کا مطلب ہے زمین کے ماحول کو کسی بھی ممکنہ خلائی آلودگی سے بچانا جو دوسرے سیاروں سے واپس آنے والے مشنوں سے ہو سکتی ہے۔ مہم کا اصول بالکل صاف ہے، سیفٹی فرسٹ۔ اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ مریخ سے آنے والے کسی بھی ممکنہ طور پر خطرناک مواد کو ہر قیمت پر زمین کے ماحول سے الگ تھلگ رکھا جائے گا۔ اور یہ وہ چیز ہے جو اس حفاظت کو ممکن بناتی ہے، کیپچر، کنٹینمنٹ اینڈ ریٹرن سسٹم یعنی CCRS۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں مریخ کے ساتھ رابطے کی زنجیر کو حتمی طور پر توڑا جائے گا۔ یہاں ایک بہت ہی زبردست انجینئرنگ کی گئی ہے۔ پہلے منصوبہ تھا کہ نمونوں کو حرارت سے جراثیم سے پاک کیا جائے جس سے ان کے اندر کی سائنس کو نقصان پہنچ سکتا تھا، لیکن اب اس کی جگہ UV یعنی الٹرا وائلٹ سسٹم استعمال کیا جائے گا جو نمونوں کے لیے بھی محفوظ ہے اور خلائی جہاز کے لیے بھی زیادہ کارآمد ہے۔ جراثیم سے پاک کرنے کے بعد روبوٹک بازو اس کنٹینر کو ایک اور کنٹینر کے اندر بند کرتا ہے اور پھر اسے ایک تیسرے کنٹینر میں سیل کر دیا جاتا ہے، بالکل اس روسی گڑیا کی طرح جہاں ہر تہہ حفاظت کی ایک نئی دیوار بناتی ہے۔ اور اب آتے ہیں آخری منزل کی طرف، مشن کا سب سے سنسنی خیز، سب سے زیادہ خطرے والا چیلنج، اس قیمتی کارگو کو زمین کے ماحول سے گزار کر ایک مخصوص جگہ پر اتارنا۔ واپسی کا آخری ہفتہ کسی ایٹمی گھڑی کی طرح بالکل وقت پر چلے گا۔ ہر قدم نازک ہے۔ 6 دن پہلے ERO زمین کو نشانہ بنائے گا، 3 دن پہلے یہ قیمتی کیپسول کو خلا میں چھوڑ دے گا اور پھر خود ERO اپنی سمت بدل لے گا تاکہ وہ ہمارے سیارے سے نہ ٹکرائے۔ یہ ایک آخری لیکن بہت اہم اقدام ہے، اور یہ ہے وہ کیپسول، ارتھ انٹری سسٹم یا EES۔ اس کا ڈیزائن دیکھیں، بالکل سادہ، کوئی پیراشوٹ نہیں، کوئی پاور سسٹم نہیں۔ اس کی یہی سادگی اس کی سب سے بڑی طاقت ہے، کیونکہ اس میں ناکامی کے امکانات کم سے کم ہیں۔ یہ کیپسول بغیر کسی پیراشوٹ کے زمین سے ٹکرائے گا،
تقریباً 145 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے۔ یہ ہائی وے پر ایک تیز رفتار کار کی ٹکر جیسا ہے۔ ذرا سوچئے کہ اس کے اندر موجود نازک نمونوں کو بچانے کے لیے کیسی ناقابل یقین انجینئرنگ کی ضرورت ہے۔ اور اس کی لینڈنگ کہاں ہوگی؟ یہ یوٹا ٹیسٹ اینڈ ٹریننگ رینج میں اترے گا۔ یہ ایک بہت دور دراز اور محفوظ جگہ ہے جس کی مٹی کو اچھی طرح سے جانچا گیا ہے تاکہ محفوظ اور کامیاب ریکوری کو یقینی بنایا جا سکے۔ اپنا کام پورا کرنے کے بعد یعنی نمونے چھوڑنے کے بعد ERO خلائی جہاز کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ اسے اور باقی ہارڈ ویئر کو سورج کے گرد ایک مستحکم مدار میں بھیج دیا جائے گا جہاں یہ 100 سال سے زیادہ عرصے تک زمین سے دور رہے گا۔ یہ سیاروں کے تحفظ کا آخری قدم ہے۔ تو آخر میں ساری کہانی ان چھوٹی سی ٹیوبز پر آ کر رک جاتی ہے۔ ان کے اندر کیا راز قید ہیں؟ صرف مریخ کے نہیں بلکہ شاید ہمارے اپنے وجود کے بھی، اور اس کا جواب جاننے کے لیے پوری انسانیت بے صبری سے انتظار کر رہی ہے۔